اللہ نے ڈال دی تو میرا تیرا کوئی اختیار ہے نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اوپر میں چند ایک باتیں عرض کروں گا کہ میرے مقدر میں جب گناہ لکھے ہوئے ہیں تو میں نیکی نہیں کر سکتا۔ جب میرے مقدر میں ہی لکھا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، میرے مقدر میں جب لکھا ہوا ہے میں نے بدکاریاں کرنی ہے، تو حساب کتاب کس چیز کا؟ یہ سوال کامن سوال ہے اور عام بولا جاتا ہے، اور عام بندے کی زبان پہ یہی جملہ آتا ہے۔ دو تین باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ جو کہتے ہیں نا جی جو بھی اچھا کام ہو، یار میں نے کیا، میرے بیٹے نے کیا، جب میری اور تیری غفلت کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے، اللہ دی کرنی، یہی بولتے ہیں نا جی۔ جب کام غلط ہو گیا، نقصان ہو گیا، غلطی ہو گئی، دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے، کسی کو ستایا، اس نے تیرا نقصان کر دیا، بس جی مقدرہ چاہے لکھا ہے ایسی، یہی تھا مقدروں میں لکھا ہوا۔ جو اچھا کام ہے، تیرا ذہن، تیری فطانت، تیری محنت، تیرے بیٹے کی محنت، تیرے رشتہ داروں کی محنت، تیری پارٹی کی محنت، جو اچھا کام ہو جائے، جو برا اور الٹا کام ہو جائے، مقدرہ یہی سی مقدرہ۔ جو الٹا غلط کام ہے، نقصان والا کام ہے، بربادی کا کام ہے، وہ ہم نے ڈالنا ہے اللہ پہ، اور جو کام کامیابی والا ہے الا ماشاء اللہ کے بعد چند ایک بندے جو ہیں کہ ہماری بلندی کا مالک بھی اللہ ہے، تو ہمارے اگر کوئی گناہ کی سزا ملی ہے اسے بھی ٹھیک کرنے والا اللہ ہے، چند ایک لوگ کہتے ہیں، ورنہ ہمارے اکثر کامن یہی بولا جاتا ہے کہ جب باجی اللہ دی کرنی ہے۔ تو ایک بات سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ میں نے یہ جملہ بولا، آپ نے جملہ بولا میرے مقدروں میں اللہ نے برائی لکھی تھی تو میں اچھائی کر ہی نہیں سکتا، تجھے کیسے پتا ہے کہ میرے اللہ نے تیرے مقدروں میں برائی لکھی ہے؟ پتا کسی کو؟ نہیں پتا، پھر یہ الزام اللہ پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو پتا کہاں پتا ہے کہ یہ برائی اللہ نے میرے مقدروں میں لکھی ہے، یہ گناہ میرے مقدروں میں لکھا ہے، یہ معاملات میرے مقدروں میں لکھے، کہاں پتا؟ نہیں پتا ہے۔ تو ہم یہ مفروضہ، ہم یہ گمان غلط قائم کرتے ہیں اللہ پہ۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، اگر مقدر لکھنے والا اللہ ہے، برے مقدر لکھ دیے، گناہ والے مقدر لکھ دیے، یا ایسے مقدر لکھ دیے جس کے اندر تجھے تکلیف ہے، اگر تیرا یہ یقین ہے کہ میرے مقدر ٹھیک نہیں، تو مقدر لکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو مقدر بدلنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر تجھے پتا چل گیا کہ میرے مقدروں میں یہ تکالیف لکھی ہوئی ہیں، تو اللہ سے رجوع کر لے، جس اللہ نے یہ تکلیف والا لکھا ہے وہ آسانی والا بھی لکھ دے گا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جہنم کے لیے اور جنت کے لیے مخصوص بندے پیدا کیے ہیں۔ کچھ بندوں نے جہنم کا ہی کام کرنا، جنت کی طرف آنا ہی نہیں ہے۔ تو کچھ آدمی ایسے ہیں جو جنتی کام کرتے ہیں، بس اسی راستے پہ چلتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بھی ہم دیکھنا یہ ہے، بس ٹھیک ہے جی کوئی نہیں، بیٹھو تسی۔ تو فرماتے ہیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ دو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں زندگی کی نیکی اور برائی پہ۔ سب سے پہلے ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کا معاملہ، ماں باپ کی جینز، ماں باپ کا لگاؤ، ماں باپ کا رجحان جو ہے وہ بچے کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ میں دوسری طرف تو نہیں جاؤں گا، مگر ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ کچھ گھر ایسے ہیں جو بھکاری ہیں، جس طرح ساڑھے تھے چنگڑ مانگ رہے ہیں یا پیشہ ور لوگ مانگ رہے ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی ہمارے بچے گھروں سے نہیں نکلتے، وہ شام کو 2,000 روپے دیہڑی بنا کے لاتے ہیں۔ ماں باپ نے جب بچہ چلنے کے قابل ہوا اسی وقت انگلی کے ساتھ لگا لیا، اللہ کے نام پہ دو۔ اس نے بچے کو شروع سے پہلے ہی بھکاری بنا دیا۔ ایسے ہوتا ہے نا جی۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے طائف بازار ہیں، بچی چھوٹی سی ہے، ماں نے پہلے ہی بدکاری پہ لگا دی۔ تو ماں باپ کی جو رجحان، ملان اور لگاؤ ہوتا ہے، یہ بھی بچے کی زندگی پہ اثر کرتا ہے۔ تو بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ گھروں میں ماں بچوں کے سامنے گالیاں نہ دو اپنی بیوی کو، نیانے نے بھی وہی سیکھنا۔
اکثر گھروں میں بچے حقہ اس لیے پیتے ہیں، باپ پیتا تھا، باپ نے کہا بیٹے حقہ بنا کے دیں، 2 سوٹے مار کے چیک کر لیں، وہ بچہ بھی حقہ پینے لگ گیا اکثر۔ اب تو اچھا، پہلی بات یہ کہ تیرے ماں باپ کا، میرے ماں باپ کا، گھر والوں کا لگاؤ، رجحان جو ہے جس طرف ہے وہ بچہ جو ہے اسی ملان کی طرف جائے گا۔ تو دوسری بات جو ہے علماء نے لکھی ہے وہ ہے ماحول۔ ماحول کا بڑا اثر ہے۔ بزرگ نے کیا فرمایا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا، سودا پاویں مل نہ لئیے بلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے چنگے پین ہزاراں۔ یعنی کہ ماحول کا، جیسے الحمدللہ ہم مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں، اس وقت ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ تو جب ہم بازار کے ماحول میں جائیں گے، جب ہم ناچ گانے کے ماحول میں جائیں گے تو وہاں وہ ماحول اثر انداز ہوگا۔ تو 2 چیزیں ہوئی کہ پہلے ماں باپ کا رجحان اور ملان، اور دوسرا ماحول۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے ماں باپ کا رجحان اور ملان کیا تھا۔ اگر ہو سکے کوشش کر اپنے آپ کو دین کے ماحول کے ساتھ جوڑ لے۔ تیسری بات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مقدر پہ ہی بات کر رہا ہوں، اللہ رب کریم نے فرمایا میں نے بندے کو آزاد پیدا کیا، جو میرے نبی کی گستاخیاں کر رہے ہیں وہ بھی زندہ ہے، جو اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ لاؤ اللہ، کہاں اللہ ہمارا بھگوان ہے، وہ بھی زندہ ہے، جو بتوں سے مانگ رہے ہیں ان کا نظام بھی چل رہا ہے، جو اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے نظام ان کا بھی چل رہا ہے۔ اللہ نے تجھے آزاد کر دیا، مقدر کے تابع نہیں کیا۔ تیری مرضی ہے اللہ کو مان لے، تیری مرضی ہے نہ مان۔ تیری الصلاۃ خیر من النوم کی صدا ہوئی، لوگوں نیند سے نماز بہتر ہے، تیری مرضی ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے، تیری مرضی ہے نہ پڑھ۔ رمضان کی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے روزے فرض قرار کر دیے ہیں، تیری مرضی ہے رکھ لے، تیری مرضی ہے نہ رکھ۔ اللہ نے عالم نجعل لہ عینین، تیرے لیے 2 راستے دکھائے، اچھا بھی دکھایا برا بھی دکھایا، سفید بھی ہے سیاہ بھی ہے، کالا بھی ہے سفید بھی ہے، دن بھی ہے رات بھی ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، نیک بھی ہے بد بھی ہے، تیری مرضی ہے، تیری مرضی جو مرضی کر لے۔ مگر ہاں رب کریم نے فرمایا اے بندے تو خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرے گا، اللہ سے جڑ جائے گا تو اللہ تیری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی اختیار دیا۔ تیسری جو اہم بات ہے کہ یار اس کے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا، اس نے ایسے کر دیا، بڑی بات ہے یار، اس کے تو بچارے مقدر ہی ماڑے ہیں، ہاتھ ڈالتا ہے سونا بھی مٹی بن جاتا ہے، یار انہیں کی خیرات کرنی، کی کسی کو کچھ دینا، اس کے تو اپنی گھر میں پوری نہیں پڑتی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں ایک آدمی سبیل لگاتا ہے، رمضان کے اندر افطاریوں کا اہتمام کرتا ہے، کسی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرتا ہے، تو ایک آدمی وہی لین میں کھڑا ہوا کھا رہا ہے، آیا کہ جو کھلا رہا ہے دے رہا ہے، تو میں لین میں لگا ہوا ہوں، میں کوئی دیکھے کمپیریزن کرے یار یہ بڑا افضل ہے، یہ بیچارے بھکاری کھڑے ہیں، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اسباب کی بات آگئی، تبوک، جنگ تبوک کا معاملہ ہے، جنگ تبوک بھائیوں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ان چیزوں سے ملتی جلتی باتیں آپ کے گوش گوار کیا کروں، تو انشاءاللہ امید ہے نالج میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جنگ تبوک ہے، جنگ تبوک کا جب معاملہ ہوا، سامنے دشمن جو مد مقابل تھا بڑے ساز و سامان کے ساتھ لیس تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مقدر ہے یار تسی موجاں کرو، جاؤ لگ جاؤ، مقدروں نے تمہیں فتح دے دی، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ان کے پاس 10 ہے تو 7 آپ بھی تیار کرو، تو اسباب زیادہ ہیں تو تم بھی کچھ نہ کچھ تیاری کرو، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا۔ تو صحابہ اکرام مال اکٹھا کرو، نیزے، گھوڑے، سواریاں، ڈھال تیاریاں کر لو۔ تو اب یہاں پہ آتا ہوں، وہ ایک دینے والا، ایک لائن میں لگا ہوا لینے والا، ہم اپنی نظروں میں فیصلہ کریں گے وہ افضل ہے، یہ لینے والا ہے۔ تو میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ میرے بھائیو آپ آئے بیٹھے ہیں، یہاں امیر و غریب کی تمیز نہیں، یہاں دلوں کے سودے ہیں، یہاں تکڑے اور مارے کی تمیز نہیں ہے، یہاں دلوں کے سودے ہیں۔
اگر تیرا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تیرا دل اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اگر چاہتا ہے تو حبشیوں کو سیدنا بلال بنا دیتا ہے، اگر کوئی آدمی کا دل نہیں لگتا، نہیں آتا، تو بڑے بڑے سردار جو ہے ابو جہل ورگے جہنم کا بالن بن جاتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ تو یہاں دلوں کے سودے ہیں۔ حضرت نبی اکرم نے تبوک کے ٹائم پہ اعلان کر دیا کہ اسباب مال اکٹھا کرو۔ تو بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت ابی بکر صدیق نے اپنے گھر میں کپڑا بچھا کے سارا کچھ مال، سوئی، دھاگا، تو برتن شرتن، کچن کا بار، سارا سامان باندھ کے اللہ کے نبی کے دربار میں لا کے میرے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تو جہاں واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آؤں؟ جیسے ایک شاعر نے بھی کہا کہ بلبل کو پھول بس اور ابی بکر کو اللہ اور اللہ کا رسول بس۔ تو سیدنا ابی بکر ہے تو باقی صحابہ بھی شانوں والے، میرے علی رضی اللہ تعالیٰ بھی شانوں والے، حضرت عثمان نے بھی سارا سامان لے آئے، مگر ابی بکر سارا کچھ ہی لے آئے، ڈھیر لگ گیا۔ حضرت عثمان نے بھی لا کے ڈھیری لگائی، ڈھیر لگ گیا، مسجد کے سین جو ہے بھر گئے۔ ڈھیر جب لگ گئے تو ایک صحابی، اب میں بات سنانے لگا ہوں کہ یہاں دلوں کے سودے ہیں۔ اللہ دل دیکھتے ہیں، اللہ ایمان دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ قد و قامت نہیں دیکھی جاتی، کثرت نہیں، یار بڑے بندے اس کی طرف ہے۔ اللہ کو زیادہ کی ضرورت نہیں، اللہ کو محبت اور خالص کی ضرورت ہے۔ تو ایک ساتھی ہیں، انہوں کو جب اللہ کے نبی کا اعلان سنا کہ کوئی نہ کوئی چیز اسباب لے کے آؤ، سامان لے کے آؤ جہاد کے لیے، مجاہدین کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب کانوں میں پڑی اس صحابی کے، وہ ساری رات، چاندنی رات تھی، ساری رات اس نے ایک یہودی کے باغ کو پانی نکال کے کنویں سے سیراب کیا۔ صبح کو کھجوروں کے نا چند ایک کھجوریں ملیں، صبح تہجد کا ٹائم ہے، کھجوروں اجرت میں ملی، تھوڑی سی ہے، زیادہ جتنی بھی تھی 2-4 کلو، وہ سیدھا اپنے گھر آیا، آدھی کھجوریں اپنے گھر والوں کو دے دیں، اپنے بچوں کو دے دیں تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر لیں، آدھی کھجوریں لے کے سیدھا محمد عربی کے دربار میں آ گیا۔ چند ایک کھجوریں لے کے میرے نبی کے دربار میں آ گیا۔ یہ ہے دل کے سودے، نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی بھائیو، یہ نمازی سجدے ضائع نہیں جائیں گے۔ لوگ باتیں بڑی کریں گے، باتیں لوگوں کی کرنے کی عادت ہے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں آ گیا تو منافقین کھڑے تھے، چودھری صاحبان، لو جی ادیاں کھجوراں تو بغیر جنگ نہیں سی جیت سکدے، تو یار کیوں لے گیا؟ تو اپنے بچوں نے ماڑا بننا، تو کیوں لے کے آیا یار؟ اس کی کھجوروں سے یار یہ کیا بنے گا؟ یہ اس کے بغیر جی جہاد نہیں لڑا جا سکتا۔ لوگوں نے تمسخر اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کس نے؟ منافقین نے۔ منافق ایسے ہوتے ہیں، کسی وقت ہو بھی جاتی کوتاہی تو بات وہ گرنے نہیں دیتے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی، وہ ساتھی ایک طرف پریشان کھڑا بھی، میں غریب تھا، میرے اندر اتنی ہی استطاعت تھی، حضور ساری رات محنت کی، اللہ کو تو پتا تھا نا، اللہ کے تو علم میں تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی کے سین میں جتنے مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس مال کے ڈھیر کے اوپر اس کی کھجوریں بکھیر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی کھجوریں تمہارے سارے مال کے ڈھیر سے زیادہ فضیلت لے گی۔ تو لہٰذا اللہ دلوں کے سودے کرتے ہیں۔ تو ابھی عرض کر رہا ہوں، مقدر کی بات تھی کہ جب اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، تو یہاں پہ ایک اور بات، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کی طاقت اور اس کی وسعت سے زیادہ اس پہ وزن نہیں ڈالتے۔ تو جتنی جس کے اندر وسعت ہے، ہاں ایک آدمی، جیسے الحمدللہ آپ نمازی ہیں، مسجد کا ماحول ہے، آپ نے ایک گناہ بازار میں کر لیا نا تو نقصان میں چلے گی، نمازیں ضائع ہوگی۔ تو ایک آدمی کھڑا ہی گناہوں کے بازار میں ہے، طائف بازار میں ہے، اگر وہ کبھی آ کے ایک نماز پڑھ کے استغفر اللہ کہہ دیا کرے، اللہ وہی قبول کر لیں گے۔ تو اللہ پھر انسان کی وسعت، الا یکلف اللہ الا وسعہا، جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فرمایا میں نے ہی دلوں میں
فجور اور تقوی ڈالا ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، میں دوبارہ اس بات پہ آ رہا ہوں، اگر مقدر میں اللہ نے گناہ لکھے تو حساب کتاب کس چیز کا؟ تو میرے بھائی تیرے اور میرے مقدر میں اللہ نے گناہ نہیں لکھے، اللہ نے نیکیاں لکھی ہے، تو اور میں جان بوجھ کے نیکیاں نہیں کر رہے۔ اللہ نے میرے اور تیرے مقدر میں نیکیاں لکھی ہیں، گناہ نہیں لکھے، میں اور تو جان بوجھ کے نیکیاں نہیں کر رہے۔ اللہ نے میرے تیرے مقدر میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت جو ہے وہ لکھ دی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے پڑھ لیا، توحید کا اعلان کر دیا، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ تیرے اللہ نے میرے مقدر میں جب ایمان لکھا تو نیکیاں بھی لکھی ہیں، گناہوں کا گمان نکال دو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی، اختیار دیا، انسان، حیوان، ملائکہ۔ جب انسان اپنی شہوت کے تابع ہو کے چلتا ہے حیوانوں سے بدتر ہے، جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو کے دین کے تابع ہو کے چلتا ہے اللہ فرشتوں سے افضل بنا دیتے ہیں۔ تو ہم اختیار دے دیا اللہ نے، بھائیو یہ اختیار دیا کہ آپ سوئے پڑے ہیں، تیری مرضی اٹھ کے آ یا نہ آ، اللہ نے اختیار دیا ساری رات ناچ گانا دیکھ یا تیری مرضی ٹائم پہ سو جا، صبح اٹھ کی نماز پڑھ لے۔ یہاں پہ تیرے میرے اللہ نے نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے شیطان ایک بازو پکڑتے اللہ فرشتے بھی بھیجتے ہیں، فرشتے جاؤ سجا بازو، اس کا دایاں بازو پکڑو سو کھینچو نماز کی طرف، جب کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ ہر بندے کے پاس 2 فرشتے بھیجتے ہیں، میرے پاس بھی بھیجتے ہیں، ہر اس آدمی کے پاس بھیجتے ہیں جو دین کی فطانت بھی نہیں رکھتا، اسے کھینچتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اختیار تیرا ہے، تو رجحان اگر اللہ کی طرف کرے گا رحمان کی مانے گا اللہ تجھے قریب کر لے گے، اگر شیطان کی مانے گا تیری مرضی۔ ہر بندے کے پاس اللہ 2 فرشتے بھیجتے ہیں۔ پھر کچھ آدمی کیا کہتے ہیں یار نمازاں ازانہ ترزانہ دیاں گلنا مولوی تا ویلے، مولویوں کو باپ کا دین ہے؟ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک لفظ جو دین کی طرف چل جائے، یقین کرو کوئی آدمی 4 سال کی ڈگری لے لے، وہ ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، انجینئر صاحب، ایک امام عالم جو ہے وہ 8 سال پڑھ کے بھی ہے، مولوی آیا مولوی گیا، او مولوی آ مولوی ایتھے مولوی نے ادا کریا، بس ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں۔ تو بھائیو اس پہ بھی تھوڑا سا، آپ سب مولوی ہیں میرے بھائیو، انما رب کریم نے فرمایا اخرجت للناس تامر خیر امت، آپ سب کے ذمے ہے۔ رب کریم نے فرمایا تمہارے سب کے ذمے ہے، یہ تو بیچارے مولوی اپنی دار روٹی کے سبب پہ لگے ہوئے ہیں، آپ سب کے ذمے دین ہے، آپ فری نہیں ہیں۔ رب کریم نے فرمایا خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ سب کے ذمے ہے میرے بھائیو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب بھائیوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم فری نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اس کی مملوک ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ ہمارے اوپر ایک بادشاہ ہے جس نے ایک دن حساب لینا ہے، جس کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ آج جتنے دل ہے مرضیاں کر لو، بے باکیاں کر لو، مگر یاد رکھنا بھائیو یہ ہمارے کتنی جوان فوتگیاں ہو رہی ہیں۔ بھائی گلزار کا بچہ فوت ہوا ہے، بھائی علیم کا ہو گیا، کل ایک ساتھی ہے کہنے کہ ساڑھے 65 دے اندر ہفتے کے اندر ہی میرے حساب سے 10 فوتگیاں ہوگی۔ ہر دیہات میں پہلے تھے بزرگ نے جانا، اب ماں باپ زندہ ہیں، جوان لاشیں، جوان بیٹے اولادوں کی لاشیں جو ہیں وہ ماں باپ اٹھا رہے ہیں، جوان فوت ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا بھی کب نمبر لگ جائے۔ اے جوانوں بستر چھوڑو، اے بیٹیوں اللہ کی نافرمانی پہ نہ آؤ، اے میری مائی بہنوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، یہ ٹائم ہے، یہ دن تیری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا، یہ ٹائم زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ 2024 آ گیا،